بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی کہانی جس میں ایک سانپ نے ایک معصوم لڑکی کو زندہ نگل لیا۔ آخر اس لڑکی کا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے سانپ نے اسے زندہ نگل لیا؟ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا کہ ایک لڑکی ایک باغیچے میں کھیل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے سانپ پر پڑی۔ اس کا کلر اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو اٹھا لیا۔ جب اس کے والدین نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو اسے منع کر دیا، بیٹا یہ سانپ ہے، یہ کسی صورت بھی انسانوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں امی جان، یہ تو ایک معمولی سا جانور ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ تو اس کی امی نے اسے سمجھایا، اس وجہ سے اس نے اس سانپ کو چھپا لیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ وہ اس سانپ کو ہر وقت اپنے پاس چھپا کر رکھا کرتی تھی۔ جب وہ کھانا کھاتی، اسکول آتی جاتی، کہیں بھی آتی جاتی، اس سانپ کو اپنے ساتھ لگا کر رکھتی تھی اور اس نے اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ سانپ بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ رات کو جب سوتی تو اس سانپ کو اپنے ساتھ بستر پر لٹا کر رکھتی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی تھی۔ وقت مزید آگے گزرتا گیا۔ اب اس نے ایک بات نوٹ کرنی شروع کر دی کہ سانپ نے کھانا پینا کم کر دیا ہے۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ 2-4 دن مزید گزرے، اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا، لیکن سانپ نے کچھ نہ کھایا۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ شاید میرا سانپ، میرا دوست بیمار ہو گیا ہے، یہ کھا پی نہیں رہا، تو مجھے چاہیے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ اب وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے سانپ کا اچھے طریقے سے معائنہ کیا، پھر اس سے پوچھنے لگا کہ سانپ اکثر کہاں رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ سانپ زیادہ تر میرے پاس رہتا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھتی ہوں۔ تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تم رات کو سانپ کو کہاں رکھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ سانپ رات کو اکثر میرے پاس میرے بستر پر سوتا ہے۔ تب اس ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں۔ پھر سانپ کے بارے میں مزید ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا کبھی سانپ نے تمہارے قریب، تمہاری گردن تک تمہیں ٹچ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، سانپ کو میں اپنے گلے سے لگا کر رکھتی ہوں اور سوتے ہوئے سانپ میرے ساتھ چپک کر سوتا ہے۔ تب اس ڈاکٹر نے وہ بتایا جسے سن کر ایک پل کے لیے وہ حیران تو ہوئی، لیکن کچھ سبق حاصل نہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس سانپ کا معائنہ کرنے کے بعد جو بات اچھے سے میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سانپ بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ تمہیں ٹچ کر کے، تمہیں سونگھ کر محسوس کر رہا ہے کہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، تاکہ وہ تمہیں زندہ نگل سکے۔ یہ سانپ اب وقت کے اور موقع کے انتظار میں ہے، یہ تمہیں زندہ نگل لینا چاہتا ہے۔ تب اس ڈاکٹر کی بات سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے سانپ کو لے کر واپس آ گئی۔ وہ سانپ پر نظر رکھنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ وہ کافی ٹائم سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے سانپ والی بات ذہن سے نکال دی کہ یہ مجھے نگل لینا چاہتا ہے، اور پھر اس نے اسے کھانا پانی دینا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے گا، چونکہ میں اس کی دوست ہوں اور میں اس سے پیار کرتی ہوں، یہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات پر میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سانپ مجھے زندہ نگلنا چاہتا ہے؟ اور پھر وقت مزید گزرتا گیا۔ وہ سانپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ ایک رات جب وہ سانپ اس لڑکی کے ساتھ سو رہا تھا تو لڑکی کو ایک عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ جب اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ سانپ پھن پھیلائے بستر پر اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید مجھے ویسے حیران ہو کر دیکھ رہا ہے، تو اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور پھر واپس اپنے بستر پر سو گئی۔ اگلی رات ایسا ہوا کہ اس لڑکی کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ جب اس کے ماں باپ آگے بڑھے، جھٹکے سے دروازہ کھولا
खोला तो उन्होंने जो देखा वो मंज़र उन्हें दहला देने के लिए काफ़ी था कि उस सांप ने उनकी बेटी को ज़िंदा निगल रहा था। वो आगे बढ़े लेकिन सांप ने उस लड़की को ज़िंदा निगल लिया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो आगे बढ़कर जो उनके हाथ लगा उन्होंने सांप को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सांप को उस कमरे में बंद कर दिया और सुबह सुबह जोगी को बुलाया। वो जोगी वहाँ आन पहुँचा और फिर काफ़ी मोहल्ले के लोग मिल गए। उन सब लोगों ने मिलकर उस सांप को मार डाला। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी ऐसे आदमखोर जानवर पर एतबार नहीं करना चाहिए। इसी तरह क्योंकि जब वो आदमखोर है, चाहे वो हमारे कितना करीब ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी फितरत दिखानी ज़रूर होती है। इसी चीज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें तो आप समझेंगे कि बहुत से लोग हमारे करीब होते हैं, हमें वो अपना बताते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो एक सांप की तरह होते हैं जो मौके के इंतज़ार में होते हैं और फिर हमें डस लेते हैं। और उस बेचारी मासूम लड़की को सांप ने डसा क्या, उसने तो उसे ज़िंदा निगल लिया। और हकीकी ज़िंदगी में भी लोग ऐसे ही दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं।